بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم علوم اسلامیہ بی ایس لیول کا کورس جس کا عنوان اسلام کا سیاسی نظام ہے اور اس کا کوڈ 1907 ہے، اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بی ایس اسلامک اسٹڈیز کا یہ پروگرام شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت یعنی ڈپارٹمنٹ آف اسلامک تھاٹ، ہسٹری اور کلچر کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کورس اسلام کا سیاسی نظام 9 یونٹس پر مشتمل ہے اور ہر یونٹ میں مختلف عنوانات کے تحت تحقیقی انداز میں اور طلباء کے معیار کو سامنے رکھتے ہوئے نہایت آسان زبان کے اندر یہ کورس تیار کیا گیا ہے۔ اسلام کے سیاسی نظام میں اسلام سے قبل پہلے کے نظامات اور اسلام کا اپنا نظام اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو نظام اس وقت تک رائج ہیں ان کا بھی ایک جائزہ اس کورس کے اندر لیا گیا ہے۔ پھر عہد نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس طرح ایک بہترین سیاسی نظام قائم کیا گیا اور اسی سیاسی نظام کو خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آگے بڑھایا اور دنیا میں اس کی ایک مثال قائم کی، اس کا بھی ایک منفرد اور مکمل جائزہ لینے کی اس کورس کے اندر کوشش کی گئی ہے۔ اس کورس کا پہلا یونٹ، اس کا عنوان ہے سیاسی نظریات اور مسلم مفکرین کے سیاسی نظریات کے بارے میں افکار۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو قائم فرمایا تو دنیا میں جب انسان کو بھیجا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ انسان کی معاشرتی اور معاشی ضرورتوں کے علاوہ دینی اور سیاسی ضرورتوں کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے بھرپور انتظام فرمایا۔ پہلا انسان جسے جنت سے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ جب میری بارگاہ سے آپ کو کوئی رہنمائی اور ہدایت ملے تو آپ اس رہنمائی اور ہدایت کو اپنی اولاد کے اندر منتقل فرما دیں، انہیں اس رہنمائی اور ہدایت سے آگاہ کریں، انہیں اس بات کا شعور دلائیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایات کو نہ صرف قبول کریں بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہو جائیں۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جس نے ہماری ہدایت کی پیروی کی تو نہ وہ دنیا میں خوف زدہ ہوگا اور نہ ہی آخرت کے دن وہ غمگین ہوگا۔ پہلے ہی انسان نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق معاشرتی، معاشی اور سیاسی نظام کو بیک وقت قائم کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ نظام آگے بڑھتا گیا تو دنیا کے اندر جس نظام نے آگے جا کر بہت زیادہ سرایت کیا وہ بادشاہی نظام تھا۔ بادشاہتیں قائم ہوئیں
اور بادشاہ کے زیر اثر مملکتیں مارز وجود میں آئیں اور رعایا بادشاہ کے حکم کی تابع فرمان ہوئی۔ اس سے ہم یہ بات بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ نظام کوئی بھی ہو، چاہے وہ بادشاہی نظام ہو، چاہے وہ خلافت کا نظام ہو، چاہے وہ شورائی نظام ہو، اس کا اگر بنیادی مقصد عوام کی فلاح و بہتری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، تو وہی نظام انسانوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، دنیا میں بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ سیاسی نظام کی ابتدا سیاست سے ہوتی ہے۔ سیاست کہتے ہیں کہ اپنی منزل کو پانے کے لیے جب آپ کوئی تدبیر اختیار کرتے ہیں، جب آپ کوئی اسٹریٹجی اپناتے ہیں تو اس کو سیاست کہا جاتا ہے۔ سیاست آج کے زمانے میں برائی کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے، حالانکہ اس کا برائی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق خیر کے ساتھ ہے، اس کا تعلق نیکی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق انسانوں کی فلاح کے ساتھ ہے، اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق انسانوں کی بہتری کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو سیاست ہے، یہ سیاست انبیاء کرام علیہم السلام سے شروع ہوئی اور اس کا بھی جو صحیح طور پر کلائمیکس ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کے عہد مبارکہ میں آ کر مکمل ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سیاسی اصول، ضوابط، قواعد مقرر فرمائے، وہ اپنی مثال آپ ہیں اور انہی کی پیروی خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کی۔ تو سیاست در حقیقت اللہ کی مخلوق کی دنیا میں بہتری چاہنے اور ان کے لیے فلاحی کام کرنے کا نام ہے۔ اور سیاست چونکہ حکومت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور حکومت ریاست کے اندر ایک بہت بڑی پاور ہوتی ہے جو عوام کے لیے قوانین بھی بناتی ہے، قوانین پر عمل درآمد بھی کراتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کی بہتری کے مختلف منصوبے بھی تیار کرتی ہے۔ اور یوں اگر کسی ملک کا سیاسی نظام اچھا ہو اور عوام کی بہتری پر مبنی ہو تو وہ عوام چند سالوں کے اندر دنیا میں ترقی کرتے کرتے اپنے آپ کو منوا لیتی ہے۔ اسلام میں سیاست کا جو مقام ہے اس کا اندازہ آپ یوں کر لیجئے کہ اسلام کے سیاسی نظام کے فاؤنڈر، بانی جناب نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاسی امور کی طرف ہم اگر توجہ کریں تو آپ نے مدینہ منورہ میں جب قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مرکز قائم کیا جو دینی مرکز بھی تھا، معاشرتی مرکز بھی تھا اور سیاسی مرکز بھی تھا، جس کا نام مسجد نبوی علی صاحبہا الصلاۃ والسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مدینہ منورہ میں اخوت کا ایک بہترین عمل سر انجام دیا، انصار اور مہاجرین صحابہ کرام کے درمیان ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ تیسرا جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کیا اور جس کی دنیا مثال دیتی ہے اور دنیا جس پر حیرانی کا اظہار بھی کرتی ہے، وہ میثاق مدینہ ہے۔
اہل مدینہ کا ایک دوسرے کے ساتھ پختہ ڈاکومنٹ سائن ہوا، ایک معاہدہ ہوا، جسے عمرانی معاہدہ بھی کہا جاتا ہے اور جسے سیاسی معاہدہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسلام کا آئین بھی اسے کہا جاتا ہے، دستور مدینہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اس میں انصار، مہاجرین، مختلف قبائل اور مسلمانوں کے یہودیوں اور عیسائیوں اور دیگر اقوام کے ساتھ ایک ملک میں رہنے کے اصول اور ضابطے مقرر کیے گئے، اور یہ میثاق اتنا مشہور ہوا کہ آج دنیا میں جتنے بھی دستور موجود ہیں وہ دستور کہیں نہ کہیں اس میثاق سے رہنمائی ضرور حاصل کرتے ہیں۔ مختلف نظامات جو دنیا میں موجود ہیں اس میں بادشاہی نظام ہے، اور بادشاہی نظام بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مطلق بادشاہی ہوتی ہے جس میں بادشاہ کا حکم چلتا ہے اور بادشاہ کو کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری کانسٹیٹیوشنل رائل شپ ہے، ایسا بادشاہی نظام جہاں پر ایک پارلیمنٹ بھی موجود ہوتی ہے اور مختلف کام چلتے ہیں، اور بادشاہ اس پارلیمنٹ کے سامنے بھی آ کر اپنی پالیسی کو واضح کرتا ہے۔ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے جو مختلف حکومتوں کو ختم کر کے ناجائز طور پر قائم کی جاتی ہے اور لوگوں کے حقوق کو سلب کیا جاتا ہے۔ ایک جمہوریت کا نظام ہے جس میں عوام کے حقوق پارلیمنٹ کے نمائندوں کے ذریعے ان کا خیال رکھا جاتا ہے، اور انتخابات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر عوام کے نمائندے جا کر انتخابی عمل کے بعد اپنے لیے ایک وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں، اور پھر اس کی سربراہی میں ایک نظام حکومت چلتا ہے، اور اس نظام کے 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں۔ ایک مقننہ ہوتی ہے جسے پارلیمنٹ کہتے ہیں، قانون سازی کا کام کرتی ہے، عدلیہ جو کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے، اور ایک حکومت ہوتی ہے جو نظام حکومت کو سر انجام دیتی ہے۔ یہ تمام نظام اپنی جگہ پر چلتے ہیں، لیکن بہتر نظام وہ ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی جائے، قرآن و سنت کے نظام کو قائم کیا جائے، کمزور طبقات کو ان کے حقوق دیے جائیں، اور تمام لوگوں کو چاہے وہ امیر ہوں یا غریب، طاقتور ہوں یا کمزور، انہیں قانون کے دائرے میں لایا جائے۔ اور مسلم مفکرین اسی بات کی بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ اگر انسانوں کے لیے کوئی نظام بہتر ہے تو وہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافت راشدہ والا نظام ہے۔ آج اس کی چاہے کوئی بھی صورت ہو تو وہ نظام قرآن و سنت پر مبنی ہو اور عوام کی فلاح پر مبنی ہو۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ مختلف نظامات کا جائزہ لیا، اور اسلام اور مسلم مفکرین کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس گفتگو کو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔